میں کہہ رہی ہوں دور رہے مجھ سے۔ وہ ضبط کی آخری انتہا پر تھی، بہت کو اس سے چڑواتی ہوئی دور ہوئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں تمیز سے پیش آ رہا ہوں، تمہاری اکڑ ہی ختم نہیں ہو رہی، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ اپنا اگنور کرنا تو روشنال ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اب کی بار روشنال کا دماغ گم گیا تھا۔ اس نے اپنی طرف کھینچا، اس کی کمر پر اپنے بازو کی گرفت سخت کر لی تھی۔ اونچا لمبا شاندار شخص اس کے حسن سے بہک گیا تھا۔ کیوں اب تمیز کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے یا آپ کے پاؤں پڑ کے اپنی عزت نفس کی بھیک مانگی ہے؟ اب مجھ جیسی واحد عورت کے کیوں قریب آتے ہیں؟ وہ پہلی رات والا فکرہ دہرا گئی تھی جو اس کے دل میں کسی انا کی طرح چبھا تھا۔ وہ اس کے لفظوں کو بھلا نہیں سکی تھی، وہ پھٹ پڑی تھی۔ آپ اس رات مجھے بیوی نہیں بلکہ طوائف اشنال! وہ غصے سے چیخا تھا اور اپنا ہاتھ مارنے کے لیے بڑھایا تھا، مگر پھر ضبط کر کے بڑی مشکل سے روکا تھا۔ کیا کریں گے؟ ماریں گے مجھے؟ ماریں؟ رک کیوں گئے ہیں؟ اور آپ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ یا پھر سے میری روح پر زخم لگائیں گے؟ وہ اونچی ہوئی، اب کی بار پھر سے اسے دھکا دیا تھا۔ نہیں، آج ماروں گا نہیں، آج کچھ نیا کروں گا، آج تمہارے لہجے کی بغاوت ختم کروں گا۔ وہ اور اس طرح جو کام غصے اور ہوش کھو کر کیا تھا، آج ہوش و حواس۔ یہ کہتا اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ اس کی اگلی بات سے اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ وہ اس کی تو بڑا تھا اور اس کی کلائیوں سے پکڑ کر اسے بازو میں اٹھاتا بیڈ پر پٹکنے کے انداز میں بٹھایا تھا۔ نہیں پلیز رو، ایسا مت نہیں کر سکتے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے سٹکنے لگی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا اور اسے پھر سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ روشنال پلیز نہ کرے، وہ چیخی تھی۔ روشنال اس کی خوفزدہ ہرنی جیسی سہمی آنکھیں دیکھے اسے ایسا لگا کہ اس کی آنکھیں افسانہ لکھ رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں، اس کے لرزتے لب، اس کا معصوم حسن دیکھ کر اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس نے بغیر پرواہ کیے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ نہیں نہیں کرے۔ اس کے خوف سے نکلتے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو وہ خود میں سموتا بند کر گیا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد اسے چھوڑا تھا۔ اس کے سنبھل سے اشنال کی سانس اکھڑ گئی تھی۔ کچھ نہیں کر رہا، بس وہ اس کے وال سے ہاتھوں سے ریلیکس کرتا ہوا بولا تھا جو اس کی قربت میں کانپ رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے گال اور آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم پھر سے میرے لیے اہم کب سے ہونے لگی ہو، کہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اپنی پہلی والی ایشو سے زیادہ پیاری لگنے لگی ہو۔ شاید یہ نکاح کا اثر ہے۔ اور ہاں، ایک غور سے بات سنو، میں تمہیں دھتکارنا چاہتا ہوں اور نہ اتنی غیر اہم ہو، تم میری زندگی کا لازمی حصہ اور جز بن گئی ہو۔ وہ اپنے لطیف احساسات اس تک سرگوشی میں پہنچا رہا تھا۔ اپنی پاکٹ سے آر نام کا لاکٹ نکالا اور اس کی گردن میں پہنایا تھا اور اپنے لب اس کے نازک سفید گردن پر رکھے تھے۔ روشنال کے بازو کے حلقے میں اس کے بے باک لمس پہ وہ کام کر رہ گئی تھی۔ اس کے لفظ اس کے اوپر سے گزرے تھے، یہ فون لو، رات کو میں کال کر لوں گا، دروازہ صحیح سے بند کر لینا، کوئی بھی آ جائے کھولنا مت۔ اس سے میری دھمکی سمجھ لینا یا گزارش، اگر ذرا سی کھٹ پھٹ کی آواز بھی آئے نا تو مجھے کال کر دینا۔ ہو سکتا ہے 3 سے 4 دن تک میری واپسی ہو، اور خود کی حفاظت میری امانت سمجھ کر کرنا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں پکڑتا نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا بولا تھا، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی کالج کے لیے تیار رہنا، کھانا ٹائم پر کھانا، اگر بوریت محسوس ہو تو فون پہ کوئی چیز دیکھ کر دور کر لینا۔ اور ہاں، یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ وہ اپنی سائیڈ پاکٹ سے 2-3 چاکلیٹ اس کی گود میں رکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ وہ یہ کہتا اب کی بار اس کی آنکھوں پہ لب رکھتا اسے چھوڑتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ پیچھے اس کی چوڑی پشت کو گھرتی رہ گئی تھی۔ آج اشنال کو 3 مہینے بعد پہلی بار اس سے اپنائیت ہوئی تھی۔ آج اس کا بخشا ہوا لمس بالکل اسے اپنے بابا کی طرح لگا تھا۔ اس کے اس لمس پر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ اسے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ 2-3 دن کا کیوں کہہ کر گیا تھا۔ پہلے وہ اس طرح کیوں کہہ کے گیا تھا؟ اشنال، دروازہ بند کر لو۔ اس کی آواز سنتی وہ چاکلیٹ اور فون سائڈ پر رکھتی باہر نکلی تھی۔ دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے پیچھے گئی تھی جب وہ اس کو سلوٹ مارتا حیران پریشان چھوڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ آپ نے کیوں بلوایا مجھے؟ کوئی کام تھا کیا؟ روشنال نے اس لیے میں پوچھا تھا، ہاں مجھے وکیل ہائر کرنا تھا، آپ کا سننا تو چلی آئی ہوں۔ وہ جو جیسی بھی پر روشنال کو سے ناگواری محسوس ہوئی تھی۔ میں نے یہ فیلڈ پچھلے 2 سال سے چھوڑی ہوئی، اس لیے معذرت۔ روشنال نے بڑی سہولت سے انکار کیا تھا۔ شیر شکار چھوڑ بھی دے تو رہتا وہ شیر ہی ہے، گیدڑ نہیں بن جاتا۔ اس کی شاندار شخصیت کو دیکھتے ہوئے کھوئے کوئے لہجے میں بولی،
اب مجھے کیسی جانتی ہے؟ وہ مدعے کی بات پہ اور انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ جی میں نے آپ کا نام سنا ہے آپ کا نام اس شہر کے ٹاپ لسٹ وکیلوں میں آتا ہے، اور میں نے کافی آپ کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کروائی ہے۔ وہ کافی مغرورانہ لہجے میں بولنے لگی تھی، کیونکہ اسے لگا کہ اس کا ہائر کیا گیا وکیل کافی زیادہ عشقا ہوگا، لیکن اپنی سوچ کے برعکس اس شخص کو دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ بلیک کلر کے سوٹ میں اونچا لمبا قد، چوڑے مضبوط شانے، سیاہ گنہرے بال پیشانی پہ آئے ہوئے تھے، سمپل بلیک کلر کی چپل پہنے وہ اپنے طیارہ سے حلیے میں بھی اپنے بازو میں بندھی گھڑی کو بار بار دیکھتا۔ وہ شاید مجبوری میں کھڑا تھا، اسے لگا کہ وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں مسز عرفان دورانی ہوں، اور اپنی طرف سے اسے متاثر کرتی ہوئی بولی تھی، کیونکہ عرفان دورانی بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اس کی دولت کے چرچے دیکھ کر اس نے عرفان دورانی سے شادی کی تھی۔ پنک کلر کی ٹی شرٹ میں بالوں کی اونچی پونی ٹیل کیے روشنال کو وہ کافی بورڈ لگی تھی، جو شاید اسے متاثر کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ تو مس آپ اپنا کیس بتائیے، ہو سکتا ہے اس مسئلے پر روشنی ڈالو۔ روشنال نے پہلے اسے وجہ پوچھنا چاہی تھی۔ میں عرفان دورانی سے ڈائیورس لینا چاہتی ہوں، آپ اس معاملے میں میرا ساتھ دیں گے؟ اور یہ بات میڈیا تک نہیں چاہیے، اس سے آرڈر دینے والے انداز میں گویا ہوئی۔ اس میں کیا مشکل ہے، آپ مانگے تو وہ دے دیں گے۔ روشنال بہت اس معاملے کو نہیں جانتا تھا، اس لیے یہ لفظ ثانی سے کہے تھے۔ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، آپ نے یہ والا محاورہ تو سنا ہوگا نا، اس بڈھے کو جب تک عدالت میں نہ گھسیٹ لوں مجھے آرام نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے وہ آپ تک پہنچ پاتا میں نے آپ کا پتہ کروایا، اور وہ اپنی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھ کے پاؤں ہلاتی ہوئی بولی تھی، تو آپ پھر یہ بھی جانتی ہوں گی کہ میں اپنے کیس کی منہ مانگی قیمت لیتا ہوں۔ اس نے جیسے باور کروایا تھا، بس آپ میری جان چھڑوا دیں، آپ کو اتنی رقم دوں گی کہ آپ ساری عمر بیٹھ کر کھائیں گے تو بھی ختم نہیں ہوگی۔ آئمہ دورانی نے لالچ کا پتہ پھینکنا چاہا تھا۔ وہ 35 سال کی خاتون تھی، اس لیے ہر کسی سے شطرنج کھیلنا اس کی سرزنش میں شامل تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ روشنال نہ صرف وکیل تھا بلکہ بہت بڑا شطرنج باز تھا، جو سارے مہرے لگانا جانتا تھا، جس کا کام ہی الٹی بساط کھیلنا تھا۔ مسز دورانی، آپ نے جب میرے بارے اتنی انویسٹیگیشن کروائی ہے تو یہ بھی پتہ کروایا ہوگا کہ سود لینا میرے فطر میں نہیں، میں بس اپنی محنت کا پھل لیتا ہوں۔ اپنی 3 سالہ وکالت کے کیریئر میں کسی کے 1 روپے کا بھی حقدار نہیں رہا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں اب یہ فیلڈ چھوڑ دی ہے۔ آپ نے اگر کام کروانا ہے تو فائل دے، لالچ نہیں تو وہ ڈور ہے جائیے، اور ڈور کا آٹومیٹک لاک ہے۔ اس سے دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تھا۔ نہیں وکیل صاحب، آپ تو برا ہی مان گئے ہیں، میں نے تو آپ کی آمدنی میں اضافہ کرنا چاہا تھا۔ آئمہ دورانی اپنی بالوں کے لٹ کو ہاتھ میں لپیٹتی بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ دراصل میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ معاملہ رازداری میں ہو اور اس کی بنک تک کسی کو بھی نہ پڑے۔ آپ سے کچھ کانٹریکٹ سائن کروانے ہیں، اس کے بعد اپنا کیس آپ کو دکھاؤں گی۔ اگر آپ کو اعتبار نہیں تو میری صلاح ہے کہ آپ کوئی اور دروازہ کھٹکھٹائیے، کیونکہ جہاں اعتبار کے پنچھی نہ آئیں تو میں پھر اڑا دیتا ہوں۔ وہ اپنی عدلی ٹون میں بولا تھا، نہیں ایسی بات نہیں، آپ پہ پورا اعتبار ہے کہ فائل دیکھ لیں۔ آئمہ دورانی ایک دم ہچکچائی تھی، کیونکہ یہ بندہ اس کے لیے ٹیڑھا محسوس ہوا تھا، کیونکہ اسے جتنا جاننے اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہوئے اتنی ہی ناگواری سے اس کی ہر بات کو رد کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے فائل پکڑاتے اس کے ہاتھ کو ٹچ کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ غصے کو ضبط کرتا سہتی سے بولا تھا۔ کچھ دیر وہ فائل کھول کر قابل غور کرتا رہا، لیکن اسے اس کیس نے بہت الجھا دیا تھا۔ پچھلے 3 سال سے وہ عرفان دورانی کی کمزوری نہیں سمجھ پایا، آج کمزوری کا ایک حصہ اس کے ہاتھ میں لگا تھا جسے وہ حسنال کو بتا سکتا تھا، اس لیے کچھ فیصلہ کرتا ہوا اٹھا تھا اور چابیاں اٹھاتا بہتویلا کے لیے نکل آیا تھا۔ ڈور بیل بجی تو تہمینہ بیگم نے دروازہ کھولا تھا۔ روشنال کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ وہ کوئی دستی بیگ لیے کھڑا تھا۔ کیسا ہے میرا چاند؟ اسے سامنے دیکھتے ہوئے ان کے منہ بس یہی نکلا تھا۔ 3 مہینے بعد اس کو اپنی نظروں کے سامنے ان کو جیسے قرار آیا تھا۔ باپ سے ناراضگی تو ٹھیک تھی، پر میری کیا غلطی تھی جو اپنی پیدا کرنے والی کو بھول گئے تھے؟ اس کو 3 مہینے بعد سامنے دیکھ کر دروازے پر ہی گیلے شکوے شروع ہو گئی تھی۔ نہیں امی، آپ میری ماں ہیں، میں آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور مائیں بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ میں بابا سے بھی ناراض نہیں ہوں، اس نے شرمندگی سے جواب دیا تھا۔ اندر آؤ، انہوں نے حکم دیا تھا۔ انہیں معذرت امی، بار میں نہیں آؤں گا، انفیکٹ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ دراصل امی میں بابا سے ہی ملنے آیا ہوں۔ حسنان نے کل 3 مہینوں میں مجھے پہلی بار فون کیا تھا۔
کہ بابا کی طبیعت خراب ہے اس لیے میں آیا ہوں۔ اس نے تیز لہجے میں کہا تھا تو کیا رسم دنیا نبھانے آیا تھا کہ دروازے پر ہی مل کر چلے جاؤ گے؟ جبکہ تہمینہ بیگم روشنال کو بازو سے پکڑتے لاؤنج میں لے آئی تھی۔ برہودار آگے ہی یاد مجھے تو لگا تھا اتنے ناراض ہو گئے ہو کہ اب قبر میں ہی اتارنے آؤ گے۔ صغیر صاحب بیٹھے نیوز سن رہے تھے، جب بیوی کے پیچھے آتے بیٹے کو دیکھا تھا اٹھ کر کھڑے ہوئے تہمینہ بیگم خاموشی سے اسے باپ کے پاس چھوڑتی خود کچن کی طرف چلی گئی۔ بابا پلیز ایسی باتیں نہ کیا کرے، میں پھر سے چلا جاؤں گا۔ وہ آگ کے شدت سے ان کے سینے سے لگا تھا اور کچھ دیر بعد تک لگا رہا تھا۔ ہاں یہ دیکھیے لالا مجنوں کی طرح عشق جا رہا ہے، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ روشنال اور اپنے باپ کو گلے سے لگے دیکھا وہ سیڑھی سے اتر آیا تھا، جبکہ صغیر صاحب اس کے بات پہ ہنسے تھے۔ بھائی بات سنیے میری، آج پہلی دفعہ یہ بالکل ڈیما کی طرح ہنس رہے ہیں۔ نہیں آغا جان، اور یہ دونوں مجھے کتنے دنوں سے بات چیت کرنا بند کی ہے کہ میں اپنی جاب سے ریزائن دے دوں، صرف اس لیے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ آپ نے ان کی محبت میں اپنے کیریئر کی قربانی دے دی، لیکن میں صرف ایک ان کی محبت کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن میری وطن سے محبت اتنی ہے کہ میں خود کو قربان ہو سکتا ہوں، لیکن جاب چھوڑنا میرے لیے ناممکن ہے۔ پتہ ہے آپ کو جرنلسٹ بننا میرا خواب تھا، اس کے لیے میں نے دن رات محنت کی۔ اب جب میری منزل قریب ہے تو میں کیوں اپنے ارادے سے پیچھے ہٹوں؟ آپ بھی بابا کو سمجھائیے۔ روشنال ایک دم سے مذاق سے ہٹا سیریس موڈ میں آیا تھا۔ تو کیا بابا جان کرنے دے دینا جابو سے، جب یہ پچھلے 7 مہینوں سے کام کر ہے، ابھی تک کچھ نہیں ہوا تو انشاءاللہ آگے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں اس سے منع کروں بھی تو اس الو کے پٹھوں نے کون سا رک جانا ہے یہ، لیکن یہ تو 4 دن ہو گئے ہیں راتیں گھر سے باہر گزارتا ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا ہوش۔ اس نے مجھے یہ تک نہیں بتایا اس کے فون پہ لوگ اسے دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ بھی مجھے پتہ لگا ہے، تم بھی نہیں اسے سمجھاؤ۔ وہ حسنان کی طرف سے منہ پھیر کر غصے سے بولے تھے، بابا پلیز آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میرے ان ہاتھوں کی لکیروں میں جتنی زندگی لکھی ہے میں اتنی ہی کار کر جاؤں گا۔ وہ ایک دم سے ان کے پاس بیٹھا ان کو ہانک کرتا شرارت سے بولا تھا، اور اگر کسی نے کیس تم پر ہی الٹا کر دیا، جیل بند کروا دیا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر بیٹھ کر رو گے ساری زندگی؟ پھر اس طرح ہوتا ہے نا اس طرح کے کاموں میں۔ وہ مذاق سے بولا تھا۔ منہ نے اور چڑھا گیا۔ صغیر سامنے اس سے منہ بالکل پھیر لیا تھا۔ روٹے ہو تم کو کیسے مناؤں جھانسی رانی کے پیا؟ وہ ان کا ناراض ہوتا دیکھا انہیں باز سے ہٹانے کے لیے اپنی ماں کو دیکھا ان کے قدموں میں جا بیٹھا تھا۔ حسنال باز آ جاؤ، تہمینہ بیگم نے ٹیبل پر چائے رکھ رہی تھی، جب اس کو اول پھول بکتے دیکھ اسے ہون ہوار نظروں سے دیکھا تھا۔ اپنی ماں کے ارادے دیکھتا وہ باپ کے قدموں سے اٹھا بسکٹ اٹھاتا، یہ کہتا پھر سے سیڑھی کے اوپر چڑھ رہا تھا، وکیل صاحب میرا حصہ اپنی جیب میں رکھ لینا، یہ نہ ہو اس نازک صورتحال میرے لیے کچھ نہ بچے۔ وہ سیڑھی پہ قدم رکھتا پلٹ کر بولا تھا، جبکہ روشنال اس کی الٹی حرکتوں سے اتنے عرصے پہلی دفعہ ہنسا تھا، پہلی دفعہ اس کو یہ محسوس ہوا تھا۔ حسنال کی وہ چال تھی وہ شروع سے واقع تھا، جس طرح وہ باپ کو چکما دے کر بھاگا تھا، وہ اسے دل ہی دل میں ساہے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ چھوڑو سے یہ کوئی بات تمہیں ڈنگ کی نہیں کرنے دے گا، تم اشنال کو کیوں نہیں ساتھ لائے؟ صغیر صاحب نے اسے پوچھا تھا۔ پاپا اس کے پیپر ہو رہے تھے، فی الحال اتوار کو لے آؤں گا۔ اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا اور حالہ کو دیکھا جو اس کی بات سنتے غصے اور ٹائر سے آ رہی تھی۔ اس لڑکی کو تم گھر لے کر آئے تو یہ بھول جانا کہ میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری ماں کی بہن ہوں۔ تم نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا، پہلے 4 سال اسے منگنی کر کے دگا دیا، میری معصوم بچی کی زندگی خراب کر کے تم خود ایسے جی رہے ہو، اس مہارانی کو پھلو کے سر پر بٹھایا ہوا ہے۔ میں بھی کتنی بیوقوف ہوں نا، ان سب کو اپنا سمجھ رہی، پر مجھے آج سمجھ آئی کہ تم سارے اس چال میں شامل تھے، تم ساروں نے اس پڑائی خون کی خاطر میری معصوم بیٹی کی زندگی خراب کی۔ تہمینہ بیگم روشنال کو ہنستے دیکھا غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ حالہ اب غلط باتیں نہ کرے اور نہ امی ابو کو اس سارے معاملے میں شامل کرے، میں بس تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔ اپنے لہجے کو نرم کرتا تمیز سے بولا تھا، ویسے بھی وہ ان سے نظریں جھکا کر بات کیا کرتا تھا۔ آج خود آئے تو کل اپنی اس بدکردار بیوی کو لاؤ گے؟ پہلے وہ حسنال پر ڈورے ڈالتی رہی۔ بس حالہ ایک لفظ اور نہیں، بہت لحاظ کر لیا میں نے آپ کا، اب میری معصوم بیوی کے بارے میں اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے، میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری خالہ ہیں، اور یہ تو بالکل یاد نہیں رکھوں گا کہ آپ میر مرحوم چاچو کی بیوی ہیں۔ جہاں تک بات ہے نا میری بیوی کے کردار کی، تو اس کا کردار اتنا صاف جتنا کہ صاف شفاف موتی ہوتا ہے۔ وہ اتنی تیز آواز 3 سے بند اندر آئی، منال کام کا رہ گئی تھی،
حالہ بے شک آپ اس کی ماں تھی، ماں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ اگر آپ اسے ہر بری بات سے منع کرتی وہ اس حد تک نہ گرتی، وہ اتنی چال باز اور دھوکے باز نہ ہوتی۔ سچ بات ہے آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، اسے صرف پالا ہے۔ آپ اپنی محرومی اور کمیوں کا بدلہ اسے لیتی رہی، اس کو ٹارچر اور پریشرائز کرتی رہی۔ پتہ ہے جب ہاتھی کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بڑا ہو کر اپنی زنجیریں نہ توڑ دے۔ پھر وہ ہاتھی کا بچہ مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ ان مضبوط زنجیروں سے آزاد ہو جائے، لیکن اس کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ اور جب بڑا ہوتا ہے اس کے پاس ہمت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں اسے توڑ دے، لیکن وہ دماغ نہیں ہوتا جو کسی کی غلامی کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس صاحب نے اس کا دماغ اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ کچھ اچھا سوچ سکے، بس اتنا ہی کہنا تھا، یہ کہہ کر جانے لگا تھا۔ اور ہاں ایک بات یہ کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ کی رائٹنگ کا اس ہاتھ سے موازنہ کر لیجیے گا۔ میری بیوی کی رائٹنگ اس رات کے ہاتھ میں 1% کا میل بھی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے آپ کی بیٹی سے نفرت نہیں ہے، اسے سے ہمدردی ہے، اس پر ترس آتا کہ اس کے اندر کوئی تو خامی تھی، کمی تھی جس لمحے اس نے اشنال سے نفرت کی، اور ان کمزور لمحوں نے اس سے گھٹیا کام کروایا تھا، اور اس سے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ آج جا تو رک جاؤ۔ وہ سب کو حیران پریشان چھوڑ کر جا رہا تھا جب تہمینہ بیگم اس کے آگے آئی اور اس کو روکتے ہوئے بولی، نہیں ہمیں میرا کام ہے، میں 2-3 دن شہر سے باہر ہوں، میں اپنے کیس میں الجھا ہوا ہوں، بس آپ کی دعا چاہیے۔ وہ جھکتا ان کے ہاتھ چومتا ماں سے دعا لیتا نکل گیا تھا۔ منال اس کے لفظوں سے زمین میں دھنسی جا رہی تھی، وہ اپنی نفرت کا اتنا پتہ لگا کر چلا گیا تھا۔ آج تیسرا روز اس کی ماں اسے اندر کھانا دے کر جاتی تھی، اس کے سائڈ ٹیبل پر کھانا رکھ کر چلی جاتی تھی، وہ اس سے اس کا حال تک پوچھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ حسنال نے اس واقعے کے بعد اس کی خبر نہیں دی تھی۔ روشنال کو گئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، وہ تب سے روئی جا رہی تھی، اس کے الفاظ اس کے دل میں کھب کر رہ گئے تھے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے دل میں اتنا طے کر لیا تھا کہ وہ اب خود کی تربیت خود کرے گی اور خود کے لیے خود جیے گی۔ اس کو سانسوں کا مسئلہ ہوا تھا، اس کی طبیعت پھر بگڑنے لگی تھی، وہ سانس لینے کی کوشش میں عادی ہو گئی، صرف اپنی کمر پہ اپنے بازو کا حصار اسے معلوم ہوا تھا۔